افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ کب تک کسی سے وعدہ فردا کریں گے ہم، کب تک کسی سے وعدہ فردا کریں گے ہم، اپنے ہی اعتماد کو رسوا کریں گے ہم۔ کب تک یہ جنگ دور سے دیکھا کریں گے ہم، کل ہم پہ آنچ آئی تو پھر کیا کریں گے ہم۔ صدر گرامی قدر، درخت کی زیبائش و زینت شاخوں اور پتوں سے ہے، ان کے بغیر وہ ٹنڈ منڈ کس کام کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی بقا بھی انہی سے وابستہ ہے۔ بے عین ہی افراد کے مجموعے کا دوسرا نام قوم ہے۔ افراد کے بغیر قوم کا کوئی تصور نہیں۔ اس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ افراد ہی قوم کی تقدیر کے مالک ہیں۔ ان افراد میں ہی ایسے جز شامل ہیں جنہوں نے جسم کے مختلف اعضاء کی طرح قوم کو سنبھالا ہوا ہے۔ کوئی موچی ہو یا لوہار، کسان ہو یا مزدور، استاد ہو یا طالب علم، ڈرائیور ہو یا کنڈکٹر، ہر شخص نے اپنے وجود سے قوم کو سہارا دیا ہوا ہے۔ پارچہ باف کپڑا بننا چھوڑ دے، پوری قوم گھروں میں شرم سے منہ چھپاتی پھرے۔ پاپوش بنانے والا جوتی کی صنعت سے کنارہ کش ہو جائے تو راستے کے کانٹوں کا سر کیسے کچلا جائے گا۔ منصف مسند انصاف کو چھوڑ دیں تو جرائم کی دنیا میں موسمی مینڈکوں کی طرح نہ جانے کتنے ناسور جنم لے لیں گے۔ درس و تدریس کے میدانوں میں، سکولوں اور کالجوں میں رعنائیاں اگر استاد سے وابستہ ہیں تو طالب علم بھی اسی کا رنگ و روغن ہے۔ اگر ایک ایک طالب علم کھسکنا شروع کر دے تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کی ہر دیوار پر الوؤں کا راج ہوگا۔ لہلہاتے کھیت، سرسبز باغات، راتوں کے تاریک سناٹے توڑنے والے ملہاروں کے گیت، دیہاتوں کے کنووں پر پانی بھرنے والی پنہاریوں کی اٹکیلیاں، سڑکوں پر بوجھ اٹھانے اور پتھروں کے سر کچلنے والے مزدور، سب مل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ برادران ذی شان، جس طرح افراد کے بغیر قوم کا کوئی تصور نہیں، اسی طرح کوئی شخص بذات خود اپنی حیثیت علیحدہ منوانا چاہے اور ہم چو ما دیگرے نیست کا راگ الاپنا چاہے تو ہر دوسرا شخص اس سے پوچھ سکتا ہے، بے وقوف، تم تو اپنے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی تیار نہیں کر سکتے۔ اگر تم خود گندم کاشت کر بھی لو، پیدا بھی کر لو، چکی کون بنائے گا؟ چکی کے اوزار کون بنائے گا؟ اگر یہ بھی ہو جائے تو چولہے کا مسئلہ آ جائے گا تو کون بنائے گا؟ ایندھن کون تیار کرے گا؟ لکڑیاں کیسے کاٹو گے؟ دیا سلائی کیسے بناؤ گے؟ الغرض ایک فرد اپنی علیحدہ حیثیت میں زندگی کا ایک سانس لینے سے معذور ہے۔ گویا قوم اور افراد دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں، افراد کی تقدیر عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ جناب مکرم، باقی رہا مسئلہ تقدیر کا، تو تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ بری تقدیر کا ذکر تو لا حاصل۔ اچھی تقدیر قوم کے افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ جس درخت کے پتے سرسبز، خوبصورت، ہرے بھرے، جاذب نظر اور اس کے پھل پھول کارآمد ہوں گے، ایسا درخت اپنی حیثیت کا لوہا منوا لیتا ہے۔ ایک کوڑ مغز انسان بھی ایسے درخت کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے اگر اقوام کے افراد صاف ستھرے، محنتی، جفا کش، تعلیم یافتہ، با ایمان، دیانت دار، انصاف جو، انصاف پسند، با اخلاق اور اخلاق کے جملہ پہلوؤں کے صحیح آئینہ دار ہوں گے تو قوم کا سر فخر سے تن جائے گا، بلکہ اغیار کا سر اسی قوم کے سامنے جھک جائے گا۔ دشمن کی صفوں میں اس کی دھاک بیٹھ جائے گی، بلکہ کاتب تقدیر اپنا قلم اسی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، پھر وہ اپنی تقدیر کے فیصلے خود اپنے ہاتھوں رقم کرتی ہے۔ چار دانگ عالم میں جس سمت چاہتے ہیں اپنا پھریرا اڑاتے پھرتے ہیں۔ اور اگر قوم کے افراد کا مجموعی قوام کام چور، کاہل، سست اور ظلم و جبر، راشی، سود خور اور احساس کمتری کا شکار ہوگا تو پھر کہا جا سکتا ہے فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔